بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ پارٹ 2 ہے جو کل ہم بیان کر رہے تھے جمعہ کی نماز کے بارے میں۔ تو دوستوں، ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ امام ابو شمع رحمۃ اللہ نے ان 2 مسائل پر بحث کی ہے، یہ کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنت نماز نہیں ہے، اور یہ کہ نماز جمعہ سے پہلے نفلی نماز پڑھنا مشروع ہے جب تک کہ امام باہر نہ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ عام طور پر جمعہ کے دن 2 اذانوں کے درمیان نماز پڑھتے ہیں، 2 یا 4 رکعتوں کی فضیلت والی نمازیں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح امام کے بغیر آنے تک یہ جائز ہے، اور نماز ہونے کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگ اور اکثر آپ کو اہل علم سمجھتے ہیں کہ یہ جمعہ سے پہلے سنت ہے، جیسے کہ وہ ظہر سے پہلے سنت پڑھتے ہیں اور اپنی نیت کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ جمعہ کی سنت ہے، اور اس نظریے کے لیے اپنا استدلال پیش کرتے ہیں، اس خیال کی بنیاد پر کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعہ ظہر کی مختصر شکل ہے تو اس میں ظہر پہلے اور بعد کی سنتیں وغیرہ جیسی ہے۔ اس میں سے کوئی بھی مسئلہ کہ صحیح جانچ پر مبنی نہیں ہے۔ جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، جیسے عشاء اور مغرب اور ایک قول کے مطابق عصر کی طرح، جو ان میں سے بعض کے نزدیک صحیح ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو اپنی خوبیوں کے ساتھ کسی اور جیسی نہیں ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کوئی سنت نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم کسی نماز کو سنت قرار دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور قول اور فعل پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ جمعہ سے پہلے کی نماز سنت ہے اور نمازوں کے درمیان مشابہت ممکن نہیں ہے۔ البتہ جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد آتی ہے تو روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ بخاری 937 اور مسلم 882 نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے روایت کی ہے کہ یہ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے 4 رکعتیں، روایہ مسلم حدیث نمبر 881۔ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ 2 رکعتیں پڑھیں، پھر جمعہ کے بعد 4 رکعتیں۔ عطا نے کہا، میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھی۔ اگر آپ کہتے ہیں، ترمذی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور 4 بعد میں، اور یہ امام نووی اور ابن مسعود کا قول ہے المبارک رحمۃ اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پہلے 4 رکعتیں کی سنت ہے، جیسا کہ ظہر کا بھی ہے۔ تو دوستو، جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اور اس وقت تک ادا کرتے تھے جب تک امام باہر نہ آ جائے، جیسے کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا عقیدہ تھا کہ یہ جمعہ کی سنت ہے؟ اس سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے، اس میں مروی ہے، ابو بکر بن منظر کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا تھا، بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے۔ اس لیے ان سے رکعات کی تعداد میں اختلاف ہے۔ نفلی نماز کا معاملہ بہت وسیع ہے، اور شاید انہوں نے ایسا کیا، یا زیادہ تر اذان سے پہلے اور جمعہ کا وقت شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ وہ جلدی آئے تھے اور امام کے بغیر آنے تک نماز پڑھتے رہے۔ عید کی نماز کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ عید کی نماز سے کوئی سنت نماز مربوط نہیں ہے۔ وہ سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتے تھے، یا تو جائے نماز پہ یا اپنے گھروں میں، پھر عید کی نماز پڑھتے تھے۔ اس متعدد صحابہ اور تابعین سے روایت کیا گیا ہے، اور بقی نے اپنی سنن میں اس کے لیے ایک باب مختص کیا ہے۔ مزید برآں اس کا صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن گھر سے نکلتے اور ممبر پر چڑھتے، پھر مؤذن اذان دیتے، اور جب وہ فارغ ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع کرتے۔ اگر جمعہ سے پہلے کوئی سنت نماز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اذان کے بعد سنت ادا کرنے کا حکم ضرور دیتے، اور آپ خود بھی پڑھتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خطبہ سے فوراً پہلے صرف یہی اذان تھی، اور آج تک یہی مالکی مذہب ہے۔
اگر آپ یہ کہیں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد اپنے گھر میں سنت نماز پڑھی ہو، پھر باہر نکل آئے، اور میں کہوں گا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زواج مطہر رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کرتی ہیں، جس طرح وہ تمام نمازیں بیان کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات اور دن میں اپنے گھر میں پڑھی تھی، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی قیام اللیل، جیسا کہ ایسی کوئی بات بیان نہیں کی گئی، اس لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا اور یہ مشروع نہیں ہے۔ تو دوستو اس مسئلہ پر امام ابو شمع رحمۃ اللہ نے مزید بحث کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی باقاعدہ سنت نماز فرض نہیں ہے، بلکہ مشروع یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے لے کر امام کے ممبر پر چڑھنے تک جو چاہے نماز پڑھے۔ تو دوستو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔